تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت مقداد ابن اسود بیان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، اور بھی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے ناقدری کی، ہفتے کو لے لیا، یہودیوں نے ناقدری کی، اتوار کو لے لیا، ہم نے قدر کی، اللہ نے جمعہ عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے تورات انجیل زبور کی ناقدری کی، اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرما دیا۔ قرآن سب سے اعلیٰ ہے نا۔ اچھا، انہوں نے ناقدری کی اور اللہ نے ہمیں دعا پر آمین عطا فرما دی۔ اچھا آگے چلیے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ میری پکڑ بڑی۔ چل بھائی ایک کلپ مکمل کر لے، دوسرا بنا لے۔ ہو گیا نا؟ اب دوسرا ذرا یہ چار باتیں میری پوری ہونے دینا، کیونکہ ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی بات پوری نہیں ہوتی اور ان کا کلپ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چار ہمارے سوال ہیں گناہ کرنے کے، اور قرآن نے چاروں کے جواب دیے ہیں۔ یہ آپ دل کی کانوں سے سنیں گے، پھر مزہ آئے گا اور انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گی۔ چار سوچیں ہیں ہماری گناہ کرنے کی، نافرمانی کی۔ نمبر ایک، میں اکیلا ہوں، اگر کر لوں تو کسی کو علم ہے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کب ہے تو اکیلا؟ قرآن کہتا ہے جہاں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ رب تمہارے ساتھ ہے۔ بولیے رب تمہارے ساتھ ہے۔ بہت بڑے پیر صاحب کا کوئی قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے دو مریدوں نے کہا جی کہ پیر صاحب بڑی خدمت کر لی، آپ کی بڑی عبادت کر لی، وہ خلافت ہی دے دیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا بھی خلافت عبادت پہ نہیں ملتی، قابلیت پہ ملتی ہے۔ اب میں چیک کر لوں کہ تم میں سے قابل کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کر لیں۔ انہوں نے دو مرغے دیے دو مریدوں کو اور کہا بھائی علیحدہ علیحدہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سبحان اللہ، جہاں کوئی اور ہے۔ ایک ماشاءاللہ جو ہمارے جیسا تھا وہ گیا، اس نے کنڈی لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لے آئے۔ استاد جی دیکھو کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا بیچارہ شام کو آیا، کہتا استاد جی بڑی بڑی تنہائیوں میں گیا ہوں، پر جب چھری پھیرتا تھا تو میں کہتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پیر صاحب کا حکم تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی تمہیں دیکھے۔ پیر صاحب مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو۔ تو فرمایا بھائی تم قابل ہو۔ کون قابل نکلا؟ جو کہہ رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا حیا کرتے ہو کہ گناہ کرتے وقت کنڈیاں لگا لیتے ہو، کبھی میرا بھی حیا کر لیا کرو۔ مجھے لوگوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہو، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو خیر یہ ایک بڑا مضمون ہے لمبا، تو پھر بات یہیں رہ جائے گی۔ پہلا سوال کہ کوئی نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا، میں اکیلا ہی ہوں تو چلو کر لوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرا سوال ہمارا انڈیویجولی ایک سوچ ہے، انڈرسٹوڈ سوچ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ بولیے مجھے کوئی دیکھ نہیں، اگر میں کر لوں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کا جواب کمال کا دیا ہے قرآن نے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کل ختم تو اگے ہو کے قرآن پڑھو نا، تو پھر پتہ چلے قرآن دا اصل مقصد کی ہے کہ اے مریا نو بخشاندا ہے یا زندیاں نو بھی جنتی بنا چھڑدا ہے۔ مرے تو بعد جو دھکا لواندے ہو قرآن نال، تے کدے زندے ہو کے بھی تے پوچھ لو کہ قرآن تو کی کہنا چاہنا ہے، یہ بھی تے پوچھو نا یار۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن نے کہا ان ربک لبالمرصاد۔ تسی ہو عربی چالو پان والے، تو سمجھ نہیں آیا میں کی کہہ گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ مرصاد عربی میں شکاری کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب شکاری اپنے نشانے کو آخری مرتبہ غور سے ٹارگیٹ کرتا ہے کہ کہیں میرا نشانہ فائر خطا نہ چلا جائے۔ وہ آخری مرتبہ جو غور سے دیکھتا ہے نا، اس کی کیفیت کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اے میرے بندے ہوش کر کے زندگی گزار، جیسے شکاری اپنے شکار کی گھات میں ہے ایسے پروردگار بھی تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں تجھ سے غافل نہیں ہوں۔ لو جی دو سوال، تیسرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ہائے ہائے ہائے، انسان یہ کہتا ہے کہ اگر میں کر لوں تو میں پردے ڈال دوں گا، میں پردے ڈال دوں گا۔ دودھ میں پانی سے لے کر اوپر والی ملاوٹ تک، ناپ تول میں کمی تک، زنا، شراب اور یہ ساری عیاشیوں پر ایک ہی ہماری یہ تیسری سوچ ہے
کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، تو بھی چھپا دے میں بھی چھپا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، او میرے بندے یہ جو تیرے دل میں چھپے ہوئے بھید ہے نا، راز ہے، میں تو تیرے یہ راز بھی جانتا ہوں۔ کچھ اگر میں تو تیرے راز بھی جانتا ہوں، جو تو نے نہیں سوچے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ چوتھی سوچ آج کل یہ چوتھی زیادہ چل رہی ہے، اور اب قرب قیامت میں چلنی بھی زیادہ یہی ہے، آپ تسلی سے سن لیں۔ چوتھی سوچ یہ ہے، وہ جی اگر کر بھی لیا، کسی کو پتہ چل بھی گیا، کوئی اوپر آ بھی گیا، تو ہمارا کوئی کیا کر لے گا؟ ہمارا کوئی کیا کر؟ جب کسی کی بے حیائی بے لگام ہوتی ہے نا، پھر یہ جواب دیتے ہو کیا جی کریں گے جی، پھر جو ہوتا ہے یہ کر لو، ہم رکنے والے کون ہے جو ہمیں روکے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، ان بطش ربک لشدید، بازا تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، رک جا، ولا یوثق وثاقہ احد، میں تمہیں ایسا باندھوں گا کہ پھر میرا باندھا چھڑا کوئی نہیں سکے گا، ولا يعذب عذابہ احد، میں تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ ایسا عذاب تو کبھی تم میں کسی نے نہیں دیا ہوگا، اور پھر میرے عذاب سے تمہیں بچانے والا بھی کہاں گئے وہ جی سر، کہاں گئے وہ یس سر؟ بیٹی دھکے کھا رہی ہے، کبھی دماد جیل میں ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب جیل میں ہے، بیٹا جیل میں ہے، وزیر اعظم صاحب اشتہاری ہوئے پھرتے ہیں، کہاں گیا وہ کرسیاں، کہاں گئی وہ حکومتیں کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم پھانسی پہ چڑھا اور سب سے پہلا وزیر اعظم لیاقت باغ میں گولیوں کا نشانہ بنا، اور جو وزیر اعظم بنی وہ بھی بمبوں اور گولیوں کا نشانہ بنی، اور دوسرے نے 6 سال اس کے خامد نے صدر بن کے بھی جیل کاٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے باز آ جاؤ، یہ دولتیں، یہ حکومتیں، یہ فوجیں کچھ نہیں کر سکتی، جب میں ناراض ہو جاؤں تو کوئی نہیں بچانے والا ہوتا۔ رات کو وزیر اعظم ہوتا ہے، صبح اسیر اعظم ہوتا ہے، رات کو صدر ہوتا ہے، صبح ملک بدر ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کہتا ہے میری پکڑ سے بچ کے رہنا کہ میرا باندھا ہوا کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب میرے پیسے، میرے دی ہوئی دولت کو کنجریوں پر پھینکو گے، زناؤں پر خرچ کرو گے، شرابوں پر خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر تیار ہو جاؤ، میری پکڑ تم نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا ہے، اب دیکھیں گے کہ کون سی دولت تمہیں بچا سکتی ہے۔ تو یہودیوں نے کون سا جرم کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال ہے ان کو بدل دیا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے میں نے مزین کر دی ہے، بولو کافروں کے لیے مزین کر دی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا اس مضمون کو، مال چاہیے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہر انسان کے دل میں اللہ کہتا ہے میں نے خیر والے مال کی شدید محبت رکھ دی ہے۔ کتنی محبت ہے؟ یہ صرف تھوڑے دل چ ہے یا مولویاں چ بھی ہے؟ کون نہیں بول دے ہو تو ساڑی باری کیا چھڑ دے مولوی صاحب نے خیر صلاح، مولوی صاحب نے خیر صلاح، وہ پھر بیچارہ ادھروں چندہ مانگا، ادھروں مانگا، ادھروں پھٹی لا، ادھروں پھٹی لا، وہ حساب پٹھے کردا ہے، بیویاں دا حساب پٹھے کردا ہے، تینوں تیری نوہ تنگ کر رہی ہے، تینوں تیرا جوائی کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے کھاتا ہے حرام مال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے دنیا تو مزین کر دی ہے، پر اگر میرے ساتھ مل کے میرے نبی کی غلامی میں حاصل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی دین بنا دوں گا، تمہاری دنیا بھی دین بنا دوں گا۔ دیکھو 4 ہی جذبے ہیں، 4 جذبے ہیں۔ اللہ کہتا ہے من احب للہ، جو محبت کرے، وابغض للہ، دوسرا جذبہ نفرت، اللہ کہتا ہے جو نفرت کرے، بولو اللہ کہتا، تیسرا ومنع للہ، نہ دینا، جو کسی کو نہ دے تو، واعطى للہ، جو کسی کو عطا کرے تو دینا، نہ دینا، محبت، نفرت، اللہ کہتا ہے چاروں پہ میرا اور میرے رسول کا قبضہ کر دو، یہ میرے حوالے کر دو، میرے نبی کے حوالے کر دو، تو فقد استکمل الایمان، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جس کا ایمان مکمل ہے جی وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، بولو اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔